جمیعا، اور جو زمین میں ہے سب ناشکری پہ آ جائیں۔ فإن اللہ لغنی حمید، بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، خوبیوں والا۔ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود، کیا تمہارے پاس نہیں آئی خبریں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے، قوم نوح، قوم عاد اور قوم ثمود، الذین من بعدہم، اور جو ان کے بعد تھے، لا یعلمہم الا اللہ، کوئی نہیں جانتا ان کو سوائے اللہ کے، جاءتہم رسلہم بالبینات، آئے ان کے پاس ان کے رسول دلائل لے کر، ردوا ایدیہم فی افواہہم، انہوں نے لوٹائے اپنے ہاتھ اپنے منہوں میں، وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم بہ، اور کہنے لگے ہم جس کے ساتھ بھی تم بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور ہم اس چیز سے آپ جس طرف ہمیں بلا رہے ہیں ہم شک میں ہیں۔ قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، ان سے رسولوں نے کہا کیا تم اللہ کے بارے میں شک کر رہے ہو جو پیدا کرنے والے آسمان و زمین کا، یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہیں بلا رہا ہے اپنی طرف تاکہ تمہارے گناہوں کو بخش دے، ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور وہ ڈھیل دے رہا ہے تم کو ایک مدت تک جو مقرر ہے۔ قالوا، وہ کہنے لگے ان انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، بشر ہو، تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، تم چاہتے ہو کہ ہمیں اس راستے سے روک دو جس راستے پر ہمارے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے، فاتونا بسلطان مبین، تم سچے ہو تو کوئی کھلی دلیل لے کر آؤ۔ قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم، کہا ان سے ان کے رسولوں نے ہم نہیں ہیں مگر بشر مثل تمہارے، ولكن اللہ یمن علی من یشاء من عبادی، لیکن اللہ احسان کرتا ہے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن اللہ، اور ہمارے لیے نہیں ہے کہ ہم کوئی دلیل لے آئیں تمہارے پاس مگر اللہ کی اجازت سے۔ وعلى الله فليتوكل المؤمنون، اور اللہ پر چاہیے بھروسہ کریں اہل ایمان۔ وما لنا الا نتوکل علی اللہ، اور ہمیں کیا ہوا ہم بھروسہ نہ کریں اللہ پر، وقد ہدانا سبلنا، اور کہ اس نے ہدایت دی ہمیں ہمارے راستوں کی طرف، وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، اور ہم ضرور صبر کریں گے ان تکلیفوں پر جو تم ہمیں دو گے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا۔ 13ویں پارے سورہ ابراہیم کا دوسرا رکوع، آیت نمبر 7 سے لے کر 12 تک ترجمے کے ساتھ آپ نے سماعت کیا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے ضمن میں جو باتیں ہمیں سمجھنے کی ہیں سمجھنے سمجھانے عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل پر اور انسانوں پر احسان کیے ہیں ان دنوں کو یاد کریں اور اللہ تعالیٰ کے ان احسانات کا ان انعامات کا شکر ادا کریں۔ موجودہ آیت جو شروع ہوئی ہے دوسرے رکوع کی، اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں شکر کرو گے تو فائدہ تمہارا اپنا ہوگا، میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا کوئی نقصان نہیں، مجھے تمہارے شکر کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنا نقصان کرو گے کہ میرا عذاب تمہارے پر متوجہ ہوگا۔ اور ناشکری کا وبال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ نعمت چھین لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں شکر ادا کرنے کا حکم دیا، اس لیے ہمیں چاہیے اللہ تعالیٰ کی ہم پر بے شمار نعمتیں، ایک دو نعمتیں نہیں ہیں، بے شمار نعمتیں، ہم ان نعمتوں کو یاد کر کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ علماء کو، شہداء کو، صدقہ کرنے والوں کو جب اپنے دربار میں بلائیں گے
تو فعرفہا نعمہ، ان کو اپنی انعامات سے پہچان کروائیں گے کہ میں نے تم پر یہ انعام کیا، یہ انعام کیا، یہ انعام کیا. فعرفہا، وہ اس نعمت کو کیا کریں گے؟ انعام کو پہچان بھی لیں گے. جی تو آج ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو آج ہی سے پہچانیں اور اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا کیا ادا کریں؟ شکر. جزاک اللہ. جی نہیں بلکہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر، الحمدللہ. اچھا، شکر ادا کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک تو شکر ادا کرنا یہ ہے کہ آپ زبان سے کہیں الحمدللہ، حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، جو بھی یاد ہو ورنہ الحمدللہ. بعد میں کہتے ہیں شکر الحمدللہ. یہ کیا ہو گیا؟ جو معنی الحمدللہ کا وہی شکر کا ہے. شکر تو اردو کا لفظ ہے اور الحمدللہ عربی کا لفظ ہے. یہ شکر الحمدللہ کیا ہوتا ہے؟ جی شکر یہ کہ الحمدللہ، ایک تو زبان سے شکر کرنا الحمدللہ، کیا الحمدللہ علی کل حال. اور دوسرا شکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا، یہ شکر ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ اول تو زبان سے بھی شکر ادا نہیں کرتے، پھر اس نعمت کو اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے پر استعمال بھی نہیں کرتے. یہ تو ناشکری کی ناشکری ہے. اور بعض لوگ اگر شکر ادا بھی کر دیتے ہیں تو زبان سے کرتے ہیں الحمدللہ. اب وہ جو نعمت ہے اللہ نے جس طرح استعمال کا حکم دیا اس طرح اس کو استعمال نہیں کر رہے تو زبان سے الحمدللہ کہنے والا شکر یہ نامکمل رہ جائے. بات سمجھ آ رہی میری؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، اب ہمیں اللہ تیرا شکر ہے آپ نے ہمیں بینائی دی، یا اللہ تیرا شکر ہے آپ نے ہماری آنکھیں سلامت رکھی. جیسے بدیے تو شکر ہو گیا، زبانی شکر ہے. لیکن دوسرا شکر کیا ہے؟ اصل شکر کیا ہے؟ اس زبانی شکر کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کرانے والا شکر کیا ہے؟ یہ آنکھ میں ویسے استعمال کروں جیسے اللہ کا حکم ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اب میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں نامحرم عورتوں کو، میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں گانے باجے فلمیں ڈراموں کو، سمجھے، اور میں کہنا اللہ تیرا شکر ہے میری بات ہے تو صحیح ہے. یہ ناشکری ہے، یہ شکر نہیں ہے. اگر یہ شکر گزار ہوتا اللہ کی دی یہ نعمت آنکھیں یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق استعمال کرتا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر استعمال. اس لیے علماء نے لکھا، فقہاء نے، مفسرین نے، کہ شکر کی دو قسمیں ہیں. ایک شکر باللسان ہے کہ آدمی زبان سے شکر ادا کرے، دوسرا شکر بالارکان ہے کہ آدمی اپنے جسم سے شکر ادا کرے کہ اس کا جسم بھی اللہ کی نعمت ہے. ہر چیز کو میں الگ الگ سے کیا بتاؤں؟ کان اللہ کی نعمت ہے، اللہ تیرا شکر ہے. کتنے لوگوں جو سننے سے محروم. لیکن دوسرا شکر کیا ہے؟ اس کان سے جب ہینڈ فری لگائیں تو اس ہینڈ فری میں ایسی آوازیں نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والی آواز، گانے نہ ہو، باجے نہ ہو، نہ محرم کی بغیر ضرورت کے باتیں نہ ہو. یاری بات نہیں یاری. دوسرا شکر یہ ہمیں اس میں پورا وجود اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، پیشانی کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے. اور پھر اس کے بعد اس پورے وجود کو ویسے استعمال کرنا ہے جیسے اللہ کا حکم ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بنا دے. جی اور پھر اللہ فائدہ کیا بتا رہے ہیں؟ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے اللہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے. آج ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی کروڑ نعمتیں ہیں. اگر اللہ 2 وقت کی روٹی نہ کھلائے آزمائش میں تو ہم وہ ساری نعمتیں بھول جاتے ہیں، ابھی رونا لگ جاتے ہیں. ہمارے پاس ہے کہ اللہ تو نے کیا کیا، نہیں ملا تھا تجھے، ناشکری شروع کر دیتے. سمجھا بات نہیں. حالانکہ ہم تو اتنی نعمت ہے. ایک آدمی کہتا ہے کسی کو اللہ والے کو کہا حضرت میں بہت غریب ہوں، بہت غریب ہوں. اس نے کہا کہ تو کروڑ پتی ہے. کہا نہیں میں بہت غریب ہوں. کہا تو غریب ہے نا، اپنی آنکھ 1 کروڑ کی مجھے دے دے. تو نہیں تیار ہوا دینے کے لیے. حضرت آنکھ کی دوں گا تو میرے پاس کیا رہے گا، دیکھوں گا تو تیری ایک آنکھ 1 کروڑ سے زیادہ کی ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے پاس ہیں میرے دوستوں. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ان نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں. جب نعمتوں کی ناشکری کریں گے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ کہہ رہا ناشکری کرو گے میرا عذاب ہو سکتے. تو کیا عذاب آتا ہے اللہ کا؟ پہلے نمبر پہ تو جو نعمتیں موجود ہیں اللہ وہ بھی دے دیتا ہے. اب جو ملنی ہے وہ تو ایک طرف، جو ضرورت ہے مزید وہ تو ایک طرف، جو موجود ہے اللہ ان کو بھی کیا کرتا ہے؟ بولو بھائی، چھین لیتا ہے. اس لیے علماء نے لکھا، بزرگوں نے لکھا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری نعمتیں جو اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں تمہاری ضرورت کی چیزیں تم پر نہیں ہے
تو جو موجودہ نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں ان کا صحیح سے شکر ادا کر لو، اللہ ضرورت کی نعمتیں بھی تمہیں دے دیں۔ ہاں جی، ضرورت کی نعمتیں بھی تمہیں دے دیں۔ آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کی زبان پر ناشکری کا کلمات ہیں۔ اللہ کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے، سلا بھی رہا ہے، پہنا بھی رہا ہے، اور سر ڈھانپنے کے لیے چھت بھی دے رکھی ہے، مجھے کیا حال ہے، بس اللہ مالک ہے، ناشکری ہے، اللہ مالک ہے، شکر ادا والا نہیں کر رہی ہے، یہ جناب بزدلی والا، ایک مایوسی والا، بس کیا کر گزارا ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو غیرت نہیں آتی ہوگی، میں نے اس کو اتنا بہترین رکھا ہوا، آج اگر ہمارے کو کھانے پینے کا نہ بھی ملے تو آج فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھ کر اپنے اوپر قیاس کرو کہ اللہ نے کیسی نعمت ہمیں دے رکھی۔ آج ہم مزے سے بیٹھے ہوئے، یہ مسجد میں بیٹھے ہوئے، پنکھا چل رہا ہے، بیان کر رہے ہیں، کسی کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، اگر کوئی سرکار پابندی بھی لگائے تو ہم کھاتے میں نہیں لگاتے، ہماری بات نہیں آ رہی ہے۔ تو میرے دوستو، یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ سکون کا سانس لینا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اس لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، اس کی سزا کیا ملتی ہے؟ اللہ جو نعمتیں ہیں وہ چھین لیتے ہیں، باقی نعمتیں ملنا تو بہت دور ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جو نعمتیں تمہاری ضرورت ہیں اور تمہارے پاس نہیں ہے تو موجود نعمتوں کا شکر، بس کیا اللہ تیرا شکریہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگی تیر لگے ہوئے، نیزے لگے ہوئے، زخم لگے ہوئے، اور ان سے پوچھا جاتا ہے کیف حالکم، وہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ علی کل حال۔ کیا کہتے تھے؟ الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر۔ ہمارے لاڑکانے میں ہمارے والد صاحب بتاتے ہیں کہ ایک پاگل تھا، پاگل مست تھا، لوگ اس کو پاگل کہتے تھے، اور وہ جملے کہتا تھا ایے بھی بابا تو اوے بھی بابا، ایے بھی بابا تو اوے بھی بابا، یعنی اللہ جس حالت میں ابھی ہوں اس میں بھی تیری بابا بھائی، اور تو مجھے کسی اور حالت میں لے جائے پھر بھی بابا کس کی ہے؟ تیری بابا۔ وہ پاگل تھا لیکن بات بہترین کر رہا کہ اللہ تو جس حال میں رکھے ہے جی، اللہ تعالیٰ کھلائے گا تو شکر ادا کریں گے، اللہ نہیں کھلائے گا تو صبر کریں گے۔ شکر ادا کرنے میں بھی ہمارا فائدہ ہے، صبر کرنے میں بھی ہمارا فائدہ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کہہ رہا ہے شکر صبر کرو گے میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا۔ جب اللہ تعالیٰ ساتھ ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ وہ بے صبری والے حالات کو کیا کر دیں گے؟ اچھے حالات میں تبدیل کر دیں گے۔ اور پھر اگر دنیا میں نبی بھی کیا تو آپ جانتے ہیں قیامت کا دن ہوگا اور سارے پیغمبر ہوں گے اور سارے پیغمبروں کے صحابہ ہوں گے اور سارے قطب ابدال اور ولی اللہ ہوں گے، اور سب کے ساتھ جناب علی جب امتوں کا کیا شروع ہوگا؟ حساب کتاب، امتیوں کا حساب کتاب شروع ہوگا۔ انبیاء تو بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے نا، تو امتیوں میں سے بھی ایک جماعت ایسی ہوگی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس جماعت کو نکالو اور بغیر حساب کتاب کی جنت میں ڈالو۔ پوچھا جائے گا یہ کون سی جماعت ہے؟ کہا کہ یہ وہ جماعت ہے جو مصیبت کے اوپر صبر کیا کرتے، بغیر حساب کتاب کے اللہ کس میں ڈالے گا؟ بولو بھائی، یا تو بغیر حساب کتاب کے کون جنت میں جا رہے ہوں گے؟ انبیاء علیہ السلام، یا صابرین جنت میں جا رہے ہوں گے بغیر حساب کتاب کے؟ صحابہ کرام پر حالات آئے، اور کیسے حالات ہے فضائل اعمال میں ہم نے پڑھے نہیں پڑھے میرے دوستوں؟ حضرت بلال سے کیا کچھ بلال پہ تشدد کے پہاڑ نہیں توڑے۔ آپ ذرا سوچو نا، گرم تپتی ہوئی ریت پہ لٹا دیا گیا قمیض اتار کر، اور وہ تپتی ریت کی تپش ہے نا، جنہوں نے ریت کی تپش میں پاؤں رکھا وہ جانتے۔ ہمارا جو یہ پکا فرش ہوتا ہے نا گرمی میں کیسا تپ جاتا ہے، ہم کمرے سے غسل خانے تک جو ہے نا چپل پہنے بغیر بڑی مشکل سے پہنچ پاتے ہیں، اور یہ جو ہمارا پکا فرش ہے اس کی تپش وہ نہیں ہے جو تپش ریت کے اندر ہوتی ہے، ریت پکا پتھر سمجھ لو، ایسی تپش ہوتی ہے، اس میں سیڑھیوں پہ جانا ہوتا ہے، نہانے کے بعد فٹ پاتھ پہ آتے تک پاؤں اتار کے چپل اتار کے آتے نہیں آ پاتا، چپل پہننا پڑتی ہے گرمیوں کے اندر، یہ تو بڑی تپش۔ تو اس تپتی ہوئی ریت پر سخت گرمی میں، اور پھر مکہ کی گرمی ہماری گرمی سے کئی گنا زیادہ ہے، جہاں پر ریت ہی ریت ہو تو وہاں پر جب تپش پڑتی ہے، جب سورج کی گرمائش آتی ہے تو زمین بھی ایک طریقے کا سورج بنی ہوئی ہوتی ہے۔ میں نے CCTV فوٹیج دیکھے، 2-3 کیا نام ہے خواتین، ان کے علاقوں میں ایسی گرمی ہے جو کڑائی سامنے لا کے اپنی چھت پہ رکھ دی اور اس میں انڈا توڑ کے رکھا، تھوڑی دیر میں وہ انڈا پک گیا، ایسی تپش، یہ ریئل بات ہے یہ۔ تو اس طرح کی تپش میں حضرت بلال کو لٹا دیا گیا اور قمیض کو کیا کر دیا گیا؟ چلو قمیض ہو تو کچھ تو سہولت ملتی ہوگی نا، اور پھر اس کے اوپر سینے کے اوپر ایک بھاری پتھر رکھ دیا گیا،
کہ آدمی حرکت بھی نہ کر سکے، اور پھر جو جسم کا حصہ نظر آ رہا ہے اس سے کیا مار رہے ہیں؟ بولو، کوڑے مار رہے ہیں۔ اور پھر کیا لکھا ہوا فضائل اعمال میں کہ اگر ایک تھک جاتا تھا تو پھر دوسرا آ جاتا تھا۔ حضرت بلال کو آرام نہیں ملتا تھا، مارنے والا آرام کرتا تھا، پھر وہ تھک جاتا تھا تو تیسرا آ کے مارتا تھا۔ اور حضرت بلال کی زبان پہ کیا ہوتا تھا؟ احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے جی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کیا، پھر نتیجہ کیا ملا؟ پھر نتیجہ یہ ملا کہ جب مکہ فتح ہوا اور بیت اللہ میں پہلی اذان ہو رہی ہے، اس امت کی پہلی اذان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مکہ کے اندر کیا دے رہی ہے؟ پہلی اذان، مکہ کی پہلی اذان ہو رہی ہے، تو انتخاب اذان کے لیے کس کا ہو رہا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ اے بلال، تو نے بڑی قربانیاں دی ہیں، تو احد احد کہتا تھا تو تجھے کوڑے مارے جاتے تھے، تیرے سینے پہ پتھر رکھے جاتے تھے، تجھے تپتی ریتوں پہ لٹایا جاتا تھا۔ آج اسی مکہ کی دھرتی پر اپنے گھر میں چوکھٹ میں نہیں، اللہ تعالیٰ کے در میں اگر اللہ کا کلمہ بلند کرنا، یہ شہادت ملے گی تو تیرے نصیب میں۔ اور پھر بلال کو کہا چل بیٹھو اذان دے، اور حضرت بلال کا ہم نے جو سنا کتابوں میں پڑھا، جیسے بیت اللہ کے 4 کونے ہیں، اور بلال ایسے 2 کونوں سے ایسے ہاتھ پاؤں لگا تو اوپر چھت پہ چلے گئے، بیت اللہ کی چھت کے اوپر۔ حبشہ کے جو رہنے والے تھے نا، سمجھے، اور ایسے چھت کے اوپر پہنچ گئے۔ جیسے ہمارے فوجی ہمارے جو ٹریننگ کرتے ہیں 1-2 منزلوں پہ تو ویسے ہی چل جاتے ہیں، ٹریننگ یافتہ جو ہمارے سپاہی ہوتے ہیں، تو وہ ایسے کونوں کو پکڑ کے پاؤں اور ہاتھ کے سارے اوپر، اور وہاں کھڑے ہونے کے بعد جو کان میں اذان ہاتھ ڈال کے جو اذان دی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا تڑپ ہوگی، کیا محبت ہوگی، کیا عشق ہوگا، کیا جنون ہوگا، ہے جی۔ اور سننے والے کان کس کے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر کے، عمر کے، عثمان کے، علی کے، ہے جی۔ اور جب اذان دی ہے تو لوگوں نے بولا ہو محمد کو اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ملا تھا اذان دلوانے۔ حقارت سے جو ہے نا حضرت بلال کو کہنے لگے، ایک کافر کہنے لگا اچھا ہوا میرا باپ اس دن ذلت والے دن کو دیکھنے سے پہلے مر گیا۔ یہ کیسے حقیر آدمی ہے ہمارا غلام، آج بیت اللہ میں مالک بن کے اوپر جا کے اذان دے رہے ہیں، ہم تو اس کو بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھنے دیتے، اور یہ آ کے کیا کہ اذان دے رہا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں آیت اتاری، یہ بتا رہا ہوں صبر پہ اللہ یہ دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کیا اتاری؟ آیت اتاری، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگوں، ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد سے اور ایک ہی عورت سے، پھر ہم نے تمہارے مختلف قبیلے اور تمہارے مختلف خاندان بنائے، صرف تعارف کے لیے بنائے، ورنہ ہماری نگاہوں میں تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال کی وکالت فرمائی اور قرآن میں فرمائی، جب تک قرآن رہے گا حضرت بلال کی وکالت بیان ہوتی رہے گی۔ تو اب میں کیا بتا رہا تھا، صبر پہ بھی اللہ تعالیٰ انعام دیں گے اور شکر پہ بھی اللہ کیا دیں گے؟ انعام دیں گے۔ اب ہم ناشکری کر کر دنیا کی نعمتوں کو بھی چھنوا دیتے ہیں، اور آخرت میں تو پھر عذاب ہے ہی ہے جی۔ اس لیے فرمایا علماء کرام نے کہ آدمی کو کیا کرنا چاہیے، بولے بھائی شکر کرنا چاہیے، اس لیے اپنی زبانوں پہ شکر۔ صحابہ کرام ہر حال میں شکر، ہر حال میں شکر کیا، کوئی ایک حالت ایسی آپ نہیں دکھا سکتے جس میں صحابہ کرام کی زبان پہ شکر نہ۔ اور کبھی صحابہ کرام نے شروع میں یا رسول اللہ اتنی اذیتیں ہم پر آ رہی ہیں، تو قرآن نے ان کو کیا کہا؟ قرآن نے کہا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، ایمان والے تمہیں کیا ہو گیا، ان آزمائش میں آ کے دل برداشتہ ہو رہے ہو؟ تم ایمان کا دعویٰ کرو اور یہ سمجھو کہ تمہیں ہم آزمائیں گے نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ہم نے تم سے پچھلوں کو بھی آزمایا ہے، تم سے پچھلوں کو بھی مصیبتوں میں مبتلا کیا ہے، جس سے کھرے کا اور کھوٹے کا فرق ہو جاتا ہے کہ کون صحیح معنی میں اللہ والے، اللہ دیے جا رہے یا اللہ اللہ نے روک لیا۔ میں ہی تھا ایک شخص سے مجھے بلایا ابھی کچھ دنوں پہلے، میں ان کے گھر گیا، اچھا فجر کی نماز وہ نہیں پڑھتے، ظہر وہ نہیں پڑھتے، عصر وہ نہیں پڑھتے، مغرب وہ نہیں پڑھتے، عشاء وہ نہیں پڑھتے، اور پھر مجھ سے اپنے گھر کے کچھ معاملات ڈسکس کیے، اور مجھ سے کہہ رہے ملتا پتہ نہیں کس گناہ کی سزا مجھے مل رہی ہے۔
اب ہمارا حال دیکھو کیا ہو گیا، ہم کس درجے میں چلے گئے ہیں جی. ہم اللہ کے کھلے نافرمان بھی ہیں اور پھر کہتے ہیں پتہ نہیں کس گناہ کی سزا مل رہی، پتہ نہیں ہم نے گناہ کس کو سمجھا ہے، ہم نے پتہ نہیں گناہ کس کو سمجھا ہوا. اس لیے میرے عزیز دوستو یہ جملے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. ہم نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں دیکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی. اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر گناہوں سے معصوم ہے، محبوب پیغمبر کے قریب گناہ آ ہی نہیں سکتا، لیکن محبوب پیغمبر اللہ معاف کر دے، اللہ بخش دے. اور ہماری دعائیں کیا ہے؟ پتہ نہیں کس جرم کی سزا مل رہی ہے جی. صحابہ کرام کیا دعا فرما رہے ہیں؟ اللہم اغفر لی ذنبی اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ ہمارے گناہ معاف فرما. جن صحابہ کو اللہ نے معافی کا سرٹیفکیٹ دے دیا وہ اللہ کے سارے علماء. حضرت عمر سے ابو بکر سے کسی نے پوچھا ابو بکر آپ کے لیے وعدے نہیں ہے؟ کہا کہ مجھے ڈر ہے کہیں میرے کوئی گناہ کی وجہ سے وہ وعدے روک نہ دیے جائے. مفہوم عرض کر آج ہمیں کوئی ڈر ہی نہیں لگتا. اس لیے میرے دوستوں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے اللہ کی نعمتوں کو اس کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق استعمال کر پھر زبان سے بھی اللہ کو شکر ادا کریں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور بھی فرمائی، شکر کے مفہوم کو اور تھوڑا سا سمجھا دوں. فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. فرمایا کہ شکر صرف اللہ کا نہیں، اگر اللہ کی مخلوق میں سے بھی کوئی آپ پر احسان کرے تو آپ اس کا بھی کیا ادا کریں؟ شکر ادا کریں. تمہیں کسی نے چھاؤں فراہم کر دی، تمہیں کسی نے کھڑے رہتے کرسی دے دی، تمہیں کسی نے پیاس میں پانی پلا دیا، تمہارے گھر میں کسی نے 2 وقت کی روٹی بھیج دی، تمہیں کسی نے تحفہ دے دیا، تمہیں کسی نے دعا دے دی، تمہیں کسی نے کچھ اور دنیاوی کوئی تمہارا کام کر دیا. فرمایا یہ انسان ہے اس کا بھی شکر ادا کرنا. اور نبی نے کیا فرمایا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. اگر کوئی اپنے جیسے انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. جو احسان کرنے والا نظر آ رہا ہے اس کو نہیں کہہ سکتا کہ جی شکریہ جزاک اللہ مہربانی ہے جی. تو جو ذات نظر نہیں آ رہی اس کا کیا شکریہ ادا کرے گا جی. اور شکریہ میں کوشش کیا کریں جب کسی انسان نے کوئی آپ پر احسان کیا، کسی نرمی والا معاملہ کیا تو شکریہ یا تھینک یو اس سے بہتر ہے کیا بولیں اس کو؟ جزاک اللہ. ایک حدیث مبارک کا مفہوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے کسی کے احسان پر جزاک اللہ کہا اس نے اللہ کی ثنا میں انتہا کر دی. سمجھے جی؟ جزاک اللہ خیرہ جزاک اللہ خیرا کثیرا. اللہ آپ کو بہتر بدلا دے، اللہ آپ کو بہتر اور بڑا بدلا دے، زیادہ بدلا دے ہے جی. تو فرمایا کہ لوگوں کا شکر ادا نہیں کرو گے تو پھر اللہ کا بھی شکر نہیں کر سکتے. اس لیے شکر ادا کرنے کی عادت زبان پہ چلتے پھرتے شکر ادا. فلسطین کی ویڈیوز آ رہی ہیں اور ان کے کتنے لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اس حال میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تیرا آسرا ہے، اللہ تیرا شکر ہے، ہم تیرے گھر کو اب بھی نہیں چھوڑیں. ہمارے سب کچھ قربان ہو گئے لیکن ہم القدس کو آج بھی یہودیوں کے حوالے نہیں ہونے دیں جی. یہ ہے ایمان میرے. تو اس حال میں بھی اللہ کو شکر ادا کریں سمجھے. تو اس لیے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. یا اللہ نے یہ فرمایا کہ میں نے اعلان کرا دیا ہے اگر تم شکر کرو گے میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا، ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سا. اس کے بعد حضرت موسیٰ کے حوالے سے فرمایا حضرت موسیٰ نے بھی اپنی قوم کو کہا تھا اگر تم ناشکری کرو، صرف تم نہیں زمین کے اوپر بسنے والی ہر مخلوق اللہ کی نافرمانی کرنے. فإن اللہ لغنی حمید. اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں، وہ خوبیوں والا، وہ قابل تعریف ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں. ہم اللہ کے شکر ادا کریں، اللہ کی صفات میں کوئی اضافہ نہیں ہونا. اور ہم اللہ کی ناشکری کریں تو اللہ تعالیٰ کے ذات میں کوئی نقصان نہیں آئے گا. اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے تم سب ناشکرے بن جاؤ، تمہارا اپنا کوئی قصور ہے. فإن اللہ غنی حمید. اللہ تو پھر بھی خوبیوں والا، اللہ تو پھر بھی خوبیوں والا. جیسے کتا اگر چاند کی طرف دیکھ کر بھوکے تو چاند کو کیا پرواہ، کتا خود اپنی انرجی ضائع کر رہا ہے، بات نہیں آ رہی. تو اللہ تعالیٰ تو ہے ہی خوبیوں والے. تم شکر کرو نہ کرو اللہ تو خوبیوں والا ہے. تم ناشکری آ جاؤ ناشکری تب بھی اللہ کو خوبیوں والا ہے. اس لیے شکر ادا کرو. تو فرمایا تمہارے پاس خبریں نہیں آئی قوم نوح کی خبر، قوم عاد کی خبر، قوم سمود کی خبر، ان کے بعد اور اتنی قومیں لا یعلمہم الا اللہ کہ ان قوموں کا سلسلہ اللہ کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے. اتنی قومیں بھیجی ہم نے ہے جی. اور ساری کی ساری قومیں
جب آئیں تو ان کے رسول ان کے پاس آئے، ہم نے ان قوموں میں رسول بھیجے اور رسولوں نے اپنی قوموں کو سمجھایا، تو قوم نے کیا کیا؟ قوم نے یہ کیا کہ فردوا ایدیہم فی افواہہم، اپنے ہاتھوں کو اپنے منہوں پہ لے گئے۔ اس کی دو تفسیریں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ میں لگا لیا، چپ ہو جاؤ کیا، اور بس جب دیکھو اللہ 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 کرتے رہتے، چپ ہو جاؤ، جیسے ہمارے یہاں نہیں کہ تو غصے کو مجھے تو چپ ہو جاؤ نا یار، تو ایسے میں انگلیاں رکھ کر نبیوں کو کہتے تھے چپ ہو جاؤ، کیا جب دیکھو اللہ اللہ کرتے، جب خدا اللہ کی طرف بلاتے کون اللہ، نعوذ باللہ، میری بات نہیں ہے، ایسی قومیں تھی جو نبیوں کو چپ ہو جاؤ، اور بعض روایت میں کہ اتنے بہادر تھے، بعض میں اس کی تو وضاحت کرتے تھے، بہادر تھے کہ نبیوں کے منہ پہ انگلی رکھ دیا کرتے تھے، نبی بات کر رہے ہیں پیغام دے رہے، اور اس جیسے میں بھی بات کر رہا ہوں کوئی یہ کہا جائے میرے منہ کو بند کر دے ہے۔ آپ جانتے ہیں میرے سے زیادہ آپ کو غصہ آ جائے کہ امام صاحب کی تذلیل ہو گئی، انبیاء کے ساتھ یہ معاملہ کیا کرتے تھے، ایسے بدماش ہے، انبیاء کے ساتھ یہ معاملہ، بجائے ماننے کے انبیاء کی زبانوں کو کیا کرتے تھے، منہ کو بند کرتے تھے، ایسے ہاتھ رکھ دیا کرتے تھے، سمجھ بات نہیں رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو پھر سرکشی، انا کفرنا بما ارسلتم بہ، تم جس چیز کو پیغام کو لے کر آئے ہو ہم اس کو مانتے ہی نہیں، وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، آپ جو دعوت ہمیں دے رہے ہیں ہم اس میں شک میں ہیں، اور ہمارا شک دن بدن کیا ہوتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، ختم نہیں ہو رہا، ہمیں آپ کی دعوتوں کی ضرورت نہیں ہے، ایسے نالائق قومیں ہے جی۔ اور پھر پیغمبروں نے ان کو سمجھایا، اَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تم اللہ پہ شک کر رہے ہو جس نے آسمان بنا دیا، جس نے زمین بنا دی، جو تمہیں ہمارے ذریعے اپنی طرف بلا رہا ہے، اور تمہیں بلانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی تم سے چیز چاہیے، بلکہ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُم، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے۔ پھر یہ قوم نہیں آتی تو فرمایا اس سے تمہیں ڈھیل دی ہے ایک وقت تک جو مقرر۔ اس کے بعد قوم نے ایک الزام اعتراض کیا، تو ہر قوم نے اپنے نبی کو کیا، وہ کیا اعتراض تھا، إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، تم کہاں سے پیغمبر آ گئے، تم تو ہمارے جیسے ایک انسان ہو، تم کہاں سے پیغمبر آ گئے، تم تو کون ہو، ہمارے جیسے ایسے انسان، ہم نہیں مانتے تمہاری رسالت، تم ہمارے جیسے انسان ہو، چلتے پھرتے کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے۔ تو پھر جواب اللہ نے دیا، قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، ہر رسول ہی کہتا ہے میں بھی تمہارے جیسا ایک بشر ہوں، میں بھی تمہارے جیسے کیا ہوں، ایک بشر ہوں، لیکن مجھ میں تم میں فرق کیا ہے، ولكن اللہ يمن على من يشاء من عباده، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نبوت کے لیے چن لیتا ہے، ہم اور تم ہیں انسان لیکن اللہ نے ہمیں نبوت عطا فرمائی، باقی ہے ہم انسان ہی تمہاری طرح، اور مقام ہمارے کیا ہے کہ ہمیں نبوت کا مقام دیا۔ تو ان کافروں کا اور مشرکین مکہ کا اور ہمارے زمانے کے بدعتیوں کا عقیدہ کیا ہے، ان کا سب کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول بشر نہیں ہو سکتا۔ اب اس زمانے میں جو نبیوں کے زمانے میں تھے انہوں نے نبیوں کے وجود کو دیکھا تھا، اور وہ جانتے تھے تو فلاں کے دیتے ہیں، بچپن میں کھیلا تھا کودا تھا ان کے ساتھ، کھاتے پیتے دیکھا تھا ان کو، ہے جی، آنسوؤں میں اور خوشی میں دیکھا تھا ان کو، راحت میں غمی میں دیکھا تھا، تو وہ جانتے تھے کہ یہ سارے کے سارے یہ تو ہمارے جیسے کیا ہیں، بشر ہیں۔ تو وہ اعتراض کرتے تھے آپ تو بشر ہو، آپ رسول کیسے ہو سکتے ہو؟ ہمارا بدعتی اس نے رسولوں کو دیکھا نہیں ہے، وہ رسول مانتا ہے کیونکہ اس کا ایمان ہے کہ پیغمبر سارے اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، تو اب اس کا عقیدہ بھی ہے کہ پیغمبر رسول اور بشر جمع نہیں ہو سکتے، تو وہ کہتے ہیں نبی کو بشر کہنا حرام ہے جی، وہ کہتے ہیں پیغمبر کو بشر کہنا کیا ہے حرام، پیغمبر بشر نہیں، پیغمبر تو نور ہوتا ہے۔ جو عقیدہ کافروں کا تھا وہی عقیدہ کس کا ہے، آج کے ہمارے بدعتیوں کا ہے، وہ نبی کو انسان ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، جبکہ پیغمبر کیا کریں، پیغمبر کریں ان نحن الا بشر مثلکم، ہاں ہم تمہارے جیسے کیا ہیں، بشر ہیں، تمہارے جیسے کیا مراد، جیسے میرے سامنے استاد آ کے بیٹھ گیا ہے اور استاد کہے کہ ہم تمہارے جیسے ہیں، تو استاد ہمارے جیسا ہے یا نہیں ہے بھائی، ہے نا ہمارے جیسا، جیسے ہم انسان ہیں وہ بھی انسان ہے، ہمارے ماں باپ ہیں اس کے بھی ماں باپ ہیں، جو زندگی میں جس چیزوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے اسی چیز کا سامنا استاد کو بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن کیا ہم یہ کہیں گے کہ استاد کا مقام ہمارے جیسا ہے؟ مقام بڑا ہے لیکن ہے بشر۔ اسی طرح پیغمبر انبیاء کا مقام کیا ہے، بولے بھائی بڑا ہے لیکن ہے کیا، بشر۔
میری بات نہیں آ رہی. وہ یہ کہہ رہے ہیں تم تو ہمارے جیسے انسان ہو, تم پیغمبر نہیں ہو سکتے ہیں جی. یہ کہتے نہیں آپ پیغمبر انسان نہیں ہو سکتے. ایک مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا اور اسرائیل کھڑے ہوں گے اور اسرائیل پوچھیں گے تمہارا عقیدہ کیا تھا, تو پیغمبر کو اپنے جیسا مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے؟ تو جو کہے گا کہ پیغمبر کو میں اپنے جیسا نہیں مانتا تھا, پیغمبر تو کوئی اور ہی مخلوق تھے, تو کہے گا فرشتہ یہ ہمارے جیسے ہمارے آئے اس کو جنت میں ڈالو. وہ مولوی صاحب کہہ رہا ہے فرشتہ کہے گا یہ ہمارے ایسے اس میں ڈالو جنت میں. اور کسی سے پوچھیں گے, دیوبندی سے پوچھیں گے, وہابی سے پوچھیں گے تم رسول کو کیسا مانتے تھے, تو یہ دیوبندی وہابی کہے گا ہم رسول کو اپنے جیسا مانتے تھے. بولے گا اس کا عقیدہ خراب ہے, اس کو جنت میں ڈالو. سمجھے؟ تو میں نے اس کا جواب میں نے کہا آپ بات بالکل صحیح کر رہے ہیں لیکن آپ نتیجہ غلط نکال رہے ہیں. فرشتے پوچھیں گے تو پیغمبر کو اپنے جیسا مانتے تھے, وہ کہیں گے نہیں ہم اپنے جیسا نہیں مانتے تھے. تو جب پیغمبر انسان نہیں ہے تو پھر کیا ہو گئے؟ نور ہو گئے نا. اور فرشتے کہتے ہیں پیغمبر نور نہیں ہے, تو عقیدہ ان کا فرشتے کے خلاف ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ ریتی کہتا ہے کہ پیغمبر بشر ہے, بشر نہیں ہے, نور ہے. اور فرشتے کہتے ہیں نور نہیں ہے, کیا ہے؟ بشر ہے. تو عقیدہ تو تمہارا فرشتوں کے خلاف ہو گیا. اور ہم سے پوچھیں گے تم نبیوں کو کیسا مانتے ہیں؟ بولیں کہ قرآن کہتا تھا پیغمبر بھی بشر ہوتے ہیں. بولیں گے ہاں یہی عقیدہ ہمارے بھی ہے. تو قرآن تو جبریل لے کر آئے تھے نا, تم ہمارے عقیدے ہوا تم جواب دے. اب میں نے ویسے الزامی جواب دیا, حالانکہ اس سے جنت جہنم کا فیصلہ نہیں ہوگا. جنت جہنم کا فیصلہ تو ایمان اور اعمال پر ہوگا. اور یاری بات نہیں, لیکن وہ ایک دفعہ بازی کر رہا تھا اور لوگ کہہ رہے سبحان اللہ, جبکہ قرآن پکار کے کہہ رہا ہے کہ ہم بشر ہیں تمہارے جیسے. ہاں ہمارے اور تمہارے درمیان فرق کیا ہے؟ تمہیں اللہ نے مقام نبوت نہیں دیا, اللہ نے ہمیں مقام بولو بھائی نبوت دیا. بات ہے جیسے اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہوتا تو انسان ہے نا, لیکن طالب علم میں ہیڈ ماسٹر میں فرق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ لیکن نہیں جی ہیڈ ماسٹر ہمارے جیسے کہاں ہو سکتے ہیں, وہ تو ہیڈ ماسٹر ہیں. اور بھائی تیرے جیسے وہ بھی کھاتے پیتے ہیں. تمہیں بات نہیں آ رہی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے بشروں میں سے ہی پیدا کیے ہیں. کس میں سے پیدا کیے ہیں؟ سب کے باقاعدہ ماں باپ ہوتے تھے. کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے بابا آدم حضرت عیسیٰ کو چھوڑ کر جن کے ماں باپ نہ ہو. حضرت عیسیٰ کی ماں ہے, باپ نہیں ہے. بابا آدم کے نہ ماں ہے نہ باپ. اللہ نے ان کو بنایا لیکن بشر مٹی سے بنایا. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے آدم کو کس سے بنایا؟ مٹی سے بنایا. اس لیے قرآن کا عقیدہ یہی ہے کہ انبیاء بشر ہوتے. قرآن کے عقیدے کے خلاف عقیدہ نہیں رکھا جا سکتا. ہاں البتہ مقام میں فرق ہے. آخری بات کے یہ مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھو ہمارے گھر میں استعمال ہونے والا پتھر ہی کہلاتا ہے. مسجد میں استعمال ہونے والا پتھر بھی ایک ہی کمپنی سے دو پتھر آ گئے. ایک پتھر لگ گیا گھر کے لیے اور ایک پتھر لگ گیا مسجد میں, تو نسبت بدلنے سے حکم بدل گیا نہیں بدل گیا؟ لیکن پتھر ہونے میں تو ایک جیسے ہے نا. کمپنی بھی ایک ہے, میٹیریل بھی ایک ہے, لیکن نسبت کی وجہ سے مقام میں فرق آ گیا. وہاں آپ چپل پہن کے جائیں گے, یہاں چپل پہن کے جائیں گے تو آپ ناراض ہو جائیں گے, ہے نا نہیں ہے؟ پھر یہ جو پتھر ہے اس پتھر کو کوئی بوسا دیتا ہے؟ بولو بھائی, ہم سجدے میں جاتے ہیں نا روزانہ, کبھی ہم نے اپنی چھپی شروع کر دی ہے اس پتھر کی, کبھی ایسا ہوتا ہے؟ نہیں. لیکن اللہ مجھے اور آپ کو بار بار مدینے مکے کی حاضری نصیب فرما دے. حجر اسود کی بھی پتھر ہے نا, اس کو بوسا لینے کے لیے آدمی کیسے دوڑ رہا ہوتا ہے. بیت اللہ بھی پتھر ہے نا, اس کو بوسا لینے کے لیے کیسے آدمی جگہ بنانے کی کوشش کرتا ہے. تو وہ بھی پتھر ہے لیکن نسبت کی وجہ سے اس کا مقام بدل گیا, اور اس کا ہمارے گھر کا پتھر وہی پتھر رہا. تو میرے دوستو, نسبت پیغمبری جو ہے, نسبت نبوت جو ہے, اس سے بڑی نسبت کوئی ہے ہی نہیں. اس لیے مقام میں تو سارے امتی مل کے بھی ایک نبی کے برابر نہیں ہو سکتے. مقام تو پیغمبر کا, ایک پیغمبر ایک نبی, ساری دنیا کے کتب ابدال صدیق فاروق سب مل جائیں ایک نبی کے برابر نہیں. تو ہم جو کہتے ہیں بشر ہیں ہمارے جیسے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان ہے. اب میری بات نہیں دی, باقی مقام ہمارے جیسا نہیں ہے. ہم اپنے استاد کو اپنے سے اعلیٰ کہتے ہیں, تو ہم نبی کو اپنے جیسا کہیں گے فرض. اب وہ لوگ بیوقوف بناتے ہیں, جی نبی نے تو کنویں میں تھوک پھینکا, لعاب پھینکا, وہ میٹھا ہو گیا, تمہارے لعاب سے میٹھا ہوگا. تو ہم نے کب بولا کہ ہمارے لعاب اور نبی کا لعاب ایک جیسا ہے؟ لیکن منہ سے ہمارے بھی لعاب نکلتا ہے اور منہ سے نبی کے بھی کیا نکلتا ہے. بات سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ اگر زخم لگے تو ہمیں بھی خون نکلتا ہے, اور نبی کو زخم لگے تو وہاں سے ان کو بھی کیا نکلتا تھا,
لیکن فضیلت میں فرق ہے. نبی کے خون سے بھی خوشبو آتی تھی, سمجھ رہے تھے؟ نبی کے لعاب میں بھی اللہ نے خوشبو رکھی تھی. نبی کے بھی جسم میں گرمی میں کیا آتا تھا؟ تو پسینے میں تو ہمارے جیسے آ رہے ہیں نا, لیکن اس پسینے میں بھی خوشبو ہے, وہ مقام ہے, لیکن ہے وہی چیزیں ساری جو ہمارے ساتھ ہیں. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غم ہوا. حضرت ابراہیم نبی کے آخری بیٹے, اللہ کے نبی کو غم ہوا, اور غم میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آئے. اور صحابہ کہہ رہے یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ تو غمی کیفیت ہے, اگر یہ بھی پیدا نہ ہو تو پھر سینے میں دل تھوڑی ہے. جس کے سینے میں دل ہے یا غمی کیفیات تو اس کے اوپر کیا ہوتی ہیں آتی. لیکن ہم آہا فغا نہیں کرتے, ہم چیختے چلاتے نہیں ہیں, ہم چہروں کو نہیں پیرتے, ہم سینے کو بھی نہیں کرتے, ہم اس پہ کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے. یہ تو دل کا معاملہ ہے, یہ تو بے اختیار ہے. انکا انی بفراقک لمحزونون یا ابراہیم, اللہ کے نبی اپنے بیٹوں کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں ابراہیم تیری جدائی نے ہمیں غمگین کر دیا. غم آپ کو بھی لگ رہا ہے, بھوک پہ آپ کو بھوک لگ رہی ہے, پیاس میں آپ کو کیا لگ رہی ہے. تو اس اعتبار سے ہمارے جیسے ہیں باقی مقام میں, مرتبے میں, عظمت میں, بلندیوں میں اور عروج میں سارے میں نے کہا انسان مل جائے, ایک پیغمبر کا مقابلہ نہیں, اور سارے پیغمبر بھی مل جائیں, ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں. تو مقابلہ اس لیے اللہ پاک نے یہ مضمون کیوں بیان کیا؟ بھائی یہ عقیدہ ہے, اس کو درست کرنا ضروری ہے. لیکن اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ ہمیں جو ہے نبی بنایا, اور فرمایا کہ ہم اسی اللہ کے اوپر, جو کہتے تم نبی ہو تو کوئی دلیل لاؤ, تو اللہ کہہ رہا آپ کہیں ان سے کہ ہم دلیل نہیں لا سکتے, ہمیں دلیل کون دیتا ہے؟ اللہ. اللہ کوئی بات بتائے گا تو ہم تمہیں بتائیں گے. جیسے پیچھے آیا تھا نا کہ قوم نوح, عاد, ثمود اور ان کے بعد بہت سی قومیں گئیں, لا تعلمهم الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یہاں پہ بھی اسی طرح کا مفہوم ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اتنے ہی معاملات میں یعنی آگے ہیں جتنے میں اللہ اجازت دے دیتا ہے. ہر چیز کا اختیار صرف کس کو حاصل ہے؟ اللہ کو حاصل. اس کے بعد فرمایا ہم تو اللہ پر کیا کرتے ہیں؟ بھروسہ کرتے ہیں. اور ہم کیوں اللہ پہ بھروسہ نہ کریں؟ اللہ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا. انبیاء کو اللہ کیسے سمجھا رہا قرآن میں؟ تو تم یوں کہو, انبیاء کیا کہتے ہیں؟ وما لنا اللہ نتوکل علی اللہ, ہمیں کیا ہوگا ہم اللہ پہ بھروسہ نہ کرے. وقد ہدانا سبلنا, انہوں نے ہمیں سیدھے راستے پہ چلایا, اس نے ہمیں ہدایت دی, اس لیے ہم اللہ پہ کیا کرتے ہیں؟ بھروسہ کرتے ہیں. اور ہمیں کہا کہ نبیوں کے راستے پہ چلو, تو ہمیں بھی بھروسہ کس پہ کرنا چاہیے؟ اللہ پہ. مجھے بھروسہ کرنا چاہیے اللہ پر. اللہ آگے کہہ رہا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور مومن جو ہوگا اللہ پر بھروسہ کرے. مومن کا بھروسہ بت پہ نہیں ہوگا, مومن کا بھروسہ بابا پہ نہیں ہوگا, مومن کا بھروسہ کسی مرنے والے پہ نہیں ہوگا, مومن کا بھروسہ کسی تعویذ پہ نہیں ہوگا, مومن کا بھروسہ کسی قبر کے طواف پہ نہیں ہوگا, مومن کا بھروسہ کسی کے چومنے چاٹے مینے میں نہیں ہوگا, مومن کا بھروسہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ. اللہ کے روا اللہ فلیتوکل المؤمنون, جو مومن ہے وہ کس سے بھروسہ کرتے ہیں؟ اللہ. آج ہم خود دیکھیں کہ ہمارا بھروسہ کس پر, ہمارے اعتماد کس پر. کہیں ایسا تو نہیں ہمارے بھروسے دکان سے وابستہ, تعلقات سے وابستہ, اور اللہ کو ہم نے بلایا. فرمایا اہل ایمان تو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں, اس لیے حالات آئے اللہ پہ بھروسہ کریں, اللہ سے مانگیں, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ حالات سے کیا کریں گے؟ درست کریں. لیکن مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آدمی گناہوں سے اپنے آپ کو الگ کرے. ہماری زندگی میں گناہ موجود ہے, ہمارا اللہ 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 کرنا ضائع ہو جائے. حضرت موسیٰ کا واقعہ یاد ہے نا, کہ صحت چالی آ گئی, پوری بستی پورے بنی اسرائیل پانی کے محتاج ہو گئے, کھیتیاں خشک ہو گئی, جانور بھوک سے مر رہے ہیں, انسان بھی بے حال ہو گئے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام میدان میں اپنی پوری قوم کو لے جا کے دعائیں مانگ رہے ہیں, اور حکم کیا آ رہا ہے کہ تم میں ایک گناہ گار ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہوگی. پیغمبر کی دعا حضرت موسیٰ دعا کر رہے ہیں, دوسرے پیغمبر ہارون وہ آمین کہہ رہے ہیں, اور تیسرے آگے چل کے پیغمبر بنے حضرت یوشع. حضرت موسیٰ اور ہارون کے انتقال کے بعد اللہ نے ان کے خادم یوشع کو کیا بنایا تھا؟ نبی بنایا تھا. وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ آمین. اور دوسرے لوگ بھی آمین کہہ رہے, لیکن ایک گناہ گار کی وجہ سے آمین قبول نہیں ہو رہی. پھر اس نے توبہ کر لی, اللہ نے بارش دے دی. تو میرے دوستوں, ہم جو کہتے ہیں استغفر اللہ, یا اللہ معاف کر دے, یا اللہ معاف کر دے, لیکن گناہ سے ہٹنے کا تو ارادہ ہی نہیں ہے. مسجد نماز پڑھنے مسجد میں آئے تو ٹی وی دیکھ رہے تھے, اور پھر مسجد سیدھے جا رہے جلدی جلدی سے ڈرامہ پورا نہ ہو جائے.
فلم ختم نہ ہو جائے. اللہ کی نافرمانی سے اٹھ کے شادی کے پروگرام میں میوزک چل رہا ہے اور پھر واپس اسی پروگرام میں جا رہے مزے اللہ معاف کر دے. ارادہ ہی نہیں ہے معافی کروانے کا. ارادہ ہوتا تو گناہ سے اپنے آپ کو کیا کرتا, بچاتا, روکتا تو صحیح. اس لیے معافی یہ ہے کہ آدمی سب سے پہلا کام معافی میں کیا ہے, آدمی گناہ سے اپنے آپ کو الگ کرے اور پھر اس کے بعد اللہ سے مانگے استغفر اللہ, اللہ فوراً معاف کریں گے. گناہ تو میں نے چھوڑنا نہیں ہے, بس اللہ تو معاف کرتا رہے, ایسے کہاں سے معافی ہوگی؟ سمجھنے بات نہیں آ رہی. لیکن اگر دوستو معافی کو پھر بھی چھوڑنا نہیں ہے, معافی کو پھر بھی چھوڑنا نہیں. کیا پتا آج معافی مانگی ہو آج ہی موت آ جائے, تو گناہ نہیں کیا نا کچھ. اس لیے معافی مانگنی ہے اور معافی قبول وہ ہوگی جس میں سب سے پہلے شرط کیا ہے, گناہ چھوڑ. کسی کا دل ستایا ہے, کسی کا مال لوٹا ہے, کسی کو پریشان کیا ہے اور وہ مال واپس کرنے کی پوزیشن میں ہے, تو اب حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے جب تک اس کا حق ادا نہیں کرے. اس لیے میرے دوستو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ذات عالی کا دھیان نصیب فرمائے اور سچی توبہ کی توفیق نصیب. ہم 5 نمبر میں گئے, نماز استسقاء پڑھوائی ساتھیوں نے تاکہ جو بارش نہیں رہی, 2-2.5 سال پہلے جو بارش نہیں ہو رہی تھی, تاکہ نماز پڑھنی ہے. ہب ڈیم خوش ہو گیا تھا, نیچے تک پانی چلا, 0 پوائنٹ پہ آ گیا تھا. اب جو بہت سے لوگوں نے نماز استسقاء پڑھوائی, تو 5 نمبر چورنگی میں بھی نماز استسقاء رکھی گئی. میں گیا تو وہاں پر ہم لوگ نماز استسقاء پڑھ رہے ہیں اور بہت سارے دکاندار بھی آ گئے. اب ہم جب نماز پڑھ رہے تھے نا استسقاء کی, تو ہمیں قریب کی دکانوں سے میوزک ڈسٹرب کر رہے تھے. اب بتاؤ یہ استسقاء کیا فائدہ دلائے گی؟ حضرت موسیٰ کی استسقاء قبول نہیں ہو رہی ہے کہ درمیان میں ایک گناہ گار ہے, باقی سارے ولی اللہ ہیں. درمیان میں کتنے گناہ گار ہیں؟ ایک. اور یہ سارے ولیوں کی مما آزادہ موسیٰ اور ہارون جیسے پیغمبر کی دعا قبول نہیں ہو رہی. ہم گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں, ہم چاہ رہے ہیں اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے. نہیں میرے دوستو, اللہ سے معافی مانگی گناہوں کی, پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کیا کریں گے, دعاؤں کو قبول کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ پر بھروسہ کر کر اور معافی مانگ کر اور گناہوں سے بچتے ہوئے اللہ کو مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم. جزاکم اللہ خیر.